ووٹ کو عزت دینا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ ووٹ کے بغیر جمہوریت کا تصور ممکن ہی نہیں۔ ووٹ کے بغیر عوام سیاسی طور پر نامرد ہوتے ہیں۔ ووٹ کے بغیر آپ کو محب وطنی گاڑی پر مارخور کی تصویر لگا کر بتانی پڑے گی، قائد اعظم محمد علی جناح کی نہیں۔ ووٹ کے بغیر سیاسی لیڈرز نہیں بلکہ سیاسی چمچے پیدا ہوتے ہیں۔ عوام کو عوام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ووٹ کا حق ہوتا ہے، اور ووٹ کے ذریعے ہی وہ پولیٹیشنز کو رسپانسبل کرتے ہیں کہ آپ نے پورے 5 سالوں میں کیا کیا ہے۔ اس لیے ووٹ کے ذریعے ہی وہ پولیٹیشن سے جواب مانگتے ہیں، اور پولیٹیشن اس لیے ڈیولپمنٹ کام کرتے ہیں، ان کو روٹی کپڑا مقام جابز دیتے ہیں تاکہ 5 سالوں کے بعد ان کو پھر عوام کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم عوام سے ووٹ کا حق چھین کر دوسرے ادارے کو دے دیں تو پھر پولیٹیشنز کے لیے عوام نہیں رہتی، کیونکہ پولیٹیشن کے لیے عوام اس وقت تک عوام ہے جب تک ان کے پاس ووٹ کی طاقت ہے۔ اگر یہ عوام سے ہم ووٹ کی طاقت دوسرے ادارے کو دے دیں تو پھر پولیٹیشنز کے لیے وہی ادارہ ہی عوام ہے، کیونکہ 5 سالوں کے بعد اس پولیٹیشن نے اس ادارے کو ہی اپنی کارکردگی دکھانی پڑے گی کہ میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا ہے اور اتنی وفاداری سے کیا ہے۔ اسی لیے اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیں تو پہلے سیاست کس چیز پر ہوتی تھی؟ روٹی کپڑا مکان جابز پر۔ اگر دوسرے ممالک کو ہم دیکھ لیں تو وہاں پر بھی سیاست روٹی کپڑا مقام جابز پر ہوتی ہے، لیکن یہاں سیاست پہلے پاکستان میں پہلے وقت کو جب ہم دیکھ لیں تو سیاست روٹی کپڑا مقام جابز پر ہوتی تھی، لیکن اب جو جتنا وفادار ہوگا اس کو جیتنے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ تو پھر یہاں پر ہوگا کیا؟ جب عوام اور ریاست کے درمیان جو تعلق بناتی ہے وہ ووٹ ہی بناتی ہے، کیونکہ عوام بھی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، ووٹ سموتھلی پاور ٹرانسفر ہو جاتی ہے دوسرے بندے کو 5 سال کے بعد، اور عوام بھی مطمئن ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے ہی لیڈرز کو منتخب کیا۔ لیکن اگر عوام کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہوتی اور وہ مایوس ہو جاتے کہ ہم ووٹ دیں اور اگر نہ دے بھی تو وہی لوگ منتخب ہوں گے، تو پھر یہاں پر ہوگا کیا؟ یہاں پر باغی ہی پیدا ہوں گی۔ یہاں آپ کو فلاسفرز سائنٹسٹ نہیں ملیں گے، کیونکہ معاشرے میں جس چیز کو آپ اپریشیٹ کرتے ہو، جس چیز کو آپ انکریج کرتے ہو، وہی لوگ ہی پیدا ہوں گے، اسی طرح کے لوگ ہی پیدا ہوں گے۔ اگر آپ ایک سوسائٹی میں بدماش کو انکریج کرتے ہو تو اسی سوسائٹی میں بدماش لوگ ہی پیدا ہوں گے۔ اگر وہاں اور اس سوسائٹی میں دیندار لوگوں کو انکریج کرو گے تو اس سوسائٹی میں دیندار لوگ ہی پیدا ہوں۔ تو اسی لیے پاکستان میں جن لوگوں کو ہم انکریج کر رہے ہیں تو پاکستان میں ہر چیز ہر آدمی طاقت کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی پھر فوج میں جائے، تو اسی لیے پھر وہ لوگ دوسرے طریقوں سے طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ایکسٹریمسٹ ہو، ٹیررسٹ ہو، دوسرے جو باغی ہے یا انقلابی ہے، اسی طرح کے لوگ ہی پیدا ہیں۔ آپ دیکھیں جب سوسائٹی آپ کی بیسٹ مثال ہے، جب سوسائٹی میں آپ آبزرو کرتے ہو تو گاڑیوں پر آپ کو چی گویرا کی تصویر ہی ملے گی،
یا دوسری طرف مارخور کی تصویر ہی ملے گی؟ یہ کس چیز کی اور کس بات کی عکاسی ہے؟ یہ اسی بات کی عکاسی ہے کہ لوگ طاقت کو ترسے ہوئے ہیں۔ پولیٹیشنز کے ساتھ آپ کو جنرل کیانی یا دوسرے فوجی لیڈرز کی تصویر ضروری ملے گی، اور وہ دوسرے سیاسی لیڈر سے بڑی بھی ہوئی۔ یہ کس بات کی عکاسی ہے؟ یہ بات بڑی سمپل ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ جب تک ووٹ کو عزت نہیں دو گے تو عوام سیاسی طور پر نامرد ہوگی۔ تو جس طرح نامرد لوگوں سے بچہ پیدا کرنے کی توقع نہیں کیا جا سکتی، اسی طرح ووٹ کو عزت دیے بغیر جمہوریت سے ترقی خوشحالی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔